قبرستان میں زیارت کرنے کے لیے جانے کا کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق آپ نے سماعت فرمایا تھا، شروع کے اندر آپ علیہ السلام نے قبرستان میں جانے سے منع کیا تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی اجازت بھی دی بلکہ حکم بھی دیا، فرمایا کہ قبرستان میں جایا کرو، وہاں جا کے آخرت کی یاد آتی ہے، بندے کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے قبرستان میں جا کے کہ یہ بھی ہماری طرح تھے کہ جو اپنے گھروں میں کمروں میں رہتے تھے، ان کے بھی بڑے بڑے پروگرام تھے، ان کی بھی بڑی بڑی دکانیں تھیں، کاروبار تھے، آج یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تنے تنہا قبر کی مٹی میں گئے پڑے ہیں۔ ایک وقت اور ایک دن ہم پہ بھی ایسا آنے والا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے، اور یہ چیز جس انسان میں پیدا ہو جائے وہ کامل درجے کا انسان بھی بن جاتا ہے اور کامل درجے کا مسلمان بھی بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق ایک حدیث بیان کر کے ہم اصل اپنا آگے والا مسئلہ بیان کریں گے۔ پہلے آپ نے منع فرما دیا تھا، بعد میں اجازت مل گئی، بہت ساری حدیثیں ہیں اس کے اوپر، میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے تمہیں قبرستان میں جانے سے روکا تھا، اب قبرستان میں جایا کرو جی۔ کیوں جایا کرو؟ اس کی وجہ فإنہا تذکر الموت، اس لیے کہ وہاں پر جاؤ گے تو یہ قبرستان کا منظر تمہیں موت کی یاد دلائے گا، اور جب موت کی یاد آئے گی تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو یقین ہو کہ آج شام تک میں نے مر جانا ہے، یقینی بات ہے وہ انسان اس دن تو کم از کم کوئی گناہ نہیں کرے گا، میری زندگی کا آخری دن ہے، ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس اپنا قیمتی بنائے گا، تو اس لیے قبرستان میں جانے سے موت کی یاد آتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جایا کرو اور وہاں پر جا کے ان کے لیے دعا بھی مانگا کرو اور خود بھی جا کے وہاں عبرت حاصل کیا کرو۔ البتہ ایک بات یہاں اور بھی سمجھا دیتا ہوں، یہ مردوں کے لیے اجازت تھی جی، عورتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تھا جو غالباً میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، آج ایک دفعہ دوبارہ سماعت کر لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لعن زوارات القبور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورتیں جو قبرستان کے اندر جا کے قبروں کی زیارت کرتی ہیں، اس طرح کی عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اور بہت ساری احادیث کے اندر آتا ہے لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج، اس حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو عورتیں قبرستان کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو لوگ قبرستان میں جا کے سجدہ کرتے ہیں ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو قبرستان میں جا کے قبروں کے اوپر چراغ جلاتے ہیں ان پہ بھی خدا کی لعنت ہے۔ تو ان 3 بندوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، تو اس لیے قبرستان میں جانے کا کوئی ممانعت والا مسئلہ تو نہیں ہے، جانا چاہیے، لیکن آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہوگا پورا سال تقریباً قبرستان کے اندر مقصد بنا کے اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ نہیں جاتے جی، لیکن جو ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، قبرستان کے اندر رش لگ جاتا ہے، پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی وہاں پر، قبرستان کے اندر قبروں کی لپائی کی جا رہی ہے، اشارے ثواب کیا جا رہا ہے، وہاں پر جا کے جو ہے نا قرآن خوانی کی جا رہی ہے، اور بعض تو پوری ایک جماعت لے کے وہاں پر گئے ہوئے ہوتے ہیں، قبرستان کی قبر کے ارد گرد جھمگھٹا لگا کے وہاں پر اشارے ثواب کیا جا رہا ہے، یہ سب رسم و رواج ہیں۔ قبرستان میں جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ فلاں دن جاؤ گے تو تمہارے لیے ثواب ہے، فلاں دن گئے تو ثواب نہیں ملے گا،
اس لیے مخصوص کر کے محرم الحرام کے اندر یہ جو قبرستان میں جایا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چونکہ ایک رسم بن چکی ہے۔ اس لیے محرم کے مہینے میں تو حکم یہ ہے کہ پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ جو شریعت کا کام ضروری، یعنی جو کام ضروری نہ ہونا، اگر کوئی بندہ اس کو ضروری سمجھ لے، اگر کہ وہ جائز بھی ہو، پھر بھی منع ہو جاتا ہے جی کہ اس کو نہیں کرنا تم نے۔ کیوں؟ بعد میں لوگ اس کو فرض کا درجہ دے دیں گے، اس کو کہیں گے کہ جو اس کو چھوڑے گا ملامت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہم نوافل نہیں، یہ نوافل، نفل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے الصلوۃ والسلام نے مستقل نہیں پڑھا ہے ان کو جی، کبھی پڑھا کبھی آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو نوافل کے اوپر اہتمام کے ساتھ ہمیشگی کرتا ہے، ایک دن بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے چھوڑ دیا تو گناہ ملے گا، اس آدمی کے لیے نفل پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایک چیز جو ضروری نہیں تھی اس نے اس کو ضروری سمجھ لی ہے، جبکہ یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ اس لیے چونکہ محرم الحرام کے اندر جانا کوئی ضروری نہیں ہے، اس سے آگے پیچھے جانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، جانا چاہیے، البتہ محرم الحرام میں احتیاط کرنی چاہیے۔